بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں میں حماس سمیت 5 آرمی گروہ نے مل کر ایک ساتھ کارروائی کی تھی۔ ان اٹیک میں شامل یہ 5 گروہ 2020 سے آرمی کی طرح پریکٹس میں حصہ لے کر ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ ان 5 آرمی گروہ نے 2020 کے بعد سے غزہ میں اس طرح سے ساتھ مل کر پریکٹس کی جو کہ اسرائیل پر 7 اکتوبر کو ہونے والے حملوں میں اپنائی گئی۔ دوستو، حماس نے کس طرح غزہ کے مختلف آرمی گروہ کی جنگی طریقہ کار کو بہتر بنانے کے لیے ایک جگہ جمع کیا اور ایک ایسا حملہ ہوا کہ جس نے پورے فلسطین اور اسرائیل کو اپنی جنگ کی لپیٹ میں لے لیا۔ حماس سمیت جو 5 گروہ تھے، حماس ان کی ٹریننگ میں شامل تھا کہ لوگوں کو کس طرح ہوسٹیج بنایا جائے، چھاپے مارنا اور اسرائیلی ڈیفینس کے خلاف ٹریننگ بھی شامل تھی، اور یہ ٹریننگ اسرائیل پر حملہ کرنے سے 25 دن پہلے کی گئی تھی۔ دسمبر 2020 کو حماس کے چیف اسماعیل ہنیہ نے غزہ کے مختلف آرمی فنکشن کے بیچ میں اسٹرانگ پلس کے تحت ہونے والی 4 پریکٹس میں سے پہلی پریکٹس کو دشمن کے لیے ایک مضبوط میسج اور سمبل آف یونٹی ظاہر کیا تھا۔ دوستو، اس حکمت عملی کو کرنے کے لیے 2018 میں غزہ کے سارے آرمی فنکشن کو ایک سینٹرل کمانڈ کے تحت جمع کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ 2018 سے پہلے حماس نے اس میں غزہ کے دوسرے سب سے بڑے آرمی گروہ فلسطین اسلامی جہاد کے ساتھ ایک آفیشیل کانٹیکٹ کیا تھا۔ حماس کو سب سے زیادہ طاقتور گروہ ہونے کی وجہ سے غزہ کے سارے آرمی گروہ میں پوزیشن حاصل تھی، جس کی بیس پر اس نے 10 مزید فلسطینی فنکشن کو جنگی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے جمع کیا اور ان ایکسرسائز کی مانیٹرنگ ایک جوائنٹ آپریشن روم کرتا تھا۔ دوستو، حماس اس سے پہلے بھی اسرائیل کے ساتھ مختلف معاملے پر آرمی گروہ کے ساتھ مل کر فائٹ کر چکا ہے، مگر 2020 میں ملٹری ایکسرسائز اس بات کا ثبوت تھی کہ آرمی گروہ کو ایک بڑے مقصد کے لیے ایک یونٹ بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، بی بی سی کی ایک پوسٹ کی گئی فوٹیج میں ایک فلسطینی اسلامی جہادی سمیت 10 گروہوں کی آئیڈینٹی حماس کے ساتھ ٹریننگ کے دوران ان کے مخصوص سر اور بازو پر پہنے جانے والے ملٹری سائن کی مدد سے کی گئی۔ 7 اکتوبر کو ہونے والے حملے کے بعد آرمی گروہ سے اٹیچ 5 لوگوں نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے ان حملوں میں حصہ لینے کا دعویٰ کیا، جبکہ 3 افراد نے ٹیلی گرام پر جاری تحریری بیان میں اسرائیل پر حملے میں حصہ لینے کا اقرار کیا۔ حماس کے علاوہ فلسطینی اسلامی جہاد مجاہدین بریگیڈز اور النصر ملادین بریگیڈز نے حملے والے دن اسرائیلی ہوسٹیج کو اپنے انڈر میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل پر حملہ کرنے والا یہ گروہ اس ٹائم کافی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ حماس پر درجنوں خواتین اور بچوں کو تلاش کرنے کے لیے پریشر ڈالا جا رہا ہے، جن کے بارے میں یہ خیال ہے کہ 7 اکتوبر کو اس کے دیگر فنکشن انہیں اسرائیل سے غزہ لے گئے تھے۔ اسرائیل پر حملوں میں حصہ لینے والے تمام آرمی گروہ میں سب کی ایک ہی سوچ یہ تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی مرضی ظاہر کی، جبکہ ان میں سے کچھ گروہ سخت اسلامی نظریہ رکھتے ہیں اور کچھ سیکولر نظریے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ حماس نے اس دوران اپنے بیانات کے ذریعے بار بار غزہ کے ان آرمی گروہ کے درمیان اتحاد کی ضروریات پر زور دیا۔ اسی دوران حماس نے تمام گروہ کو بار بار یہ یقین دلوایا کہ وہ جوائنٹ ایکسرسائز میں برابر کے شریک ہیں، جبکہ دوسری طرف حماس نے خود اسرائیل پر حملہ کرنے کے منصوبے پر اہم کردار ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ پہلی پریکٹس کی فوٹیج میں نقاب پوش کمانڈوز ایک بنکر میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگجو ایک فرضی ٹینک پر چڑھ جاتے ہیں جس پر اسرائیل کا فلیگ لگا ہوتا ہے۔ ٹینک والی پریکٹس کے دوران ایک جنگجو ٹینک میں موجود ایک شخص کو نکالتا ہے اور اسے ایک قیدی کی طرح ساتھ لے جاتا ہے۔ دوستو، حماس کے ساتھ 5 اور دوسرے گروہ کی اسٹرانگ پلس کی دوسری پریکٹس تقریباً 1 سال کے بعد شروع ہوئی۔ حماس کے عسکری ونگ القاسم بریگیڈ کے ایک کمانڈر ایمیل نوفل نے کہا، 26 دسمبر 2021 کو ہونے والی دوسری پریکٹس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے دشمن کو کمیونیکیشن اور ان کے اتحاد، ان کی ساری اسٹریٹجی کو سمجھنا تھا۔ ان پریکٹس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دشمن کو یہ بات بتانا تھی کہ غزہ کے بارڈر پر بنائی گئی دیواریں اور سیفٹی سسٹم ان کو بچا نہیں پائیں گے۔ ان پریکٹس کو 28 دسمبر 2022 کو ریپیٹ کیا گیا تھا۔ اسرائیلی آرمی سولجر نے 17 اکتوبر 2023 کو غزہ پر کیے گئے ایک حملے کے دوران نوفل کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ جب اسرائیل کے پاس ان تمام ایکسرسائز کی انفارمیشن اور ڈیٹیل موجود تھی تو اسرائیل کی اتنی ایکٹیو انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ان پریکٹس کی مانیٹرنگ کیوں نہیں کی جا رہی تھی، جبکہ ماضی میں
اسرائیلی آرمی حماس کی ٹریننگ کی سرگرمیوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے کئی بار فضائی حملے کر چکی ہے۔ اپریل 2023 میں انہوں نے اس جگہ بمباری کی تھی جو اسٹرانگ پلر کی پہلی فرضی پریکٹس کے لیے استعمال ہوئی تھی۔ حملوں سے ایک ویک پہلے غزہ کی سرحد کی مانیٹرنگ پر اہلکاروں نے حماس پر غیر معمولی ڈرون کارروائیوں سے متعلق خبردار کیا تھا اور بتایا تھا کہ جنگجو ڈمی پوسٹوں پر قبضہ کرنے کی ٹریننگ میں مصروف ہیں، لیکن اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ان خدشات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ دوستو، حماس نے ان ٹریننگ پریکٹس کو حقیقت میں بدلنے کی بھرپور کوشش کی۔ 2022 میں جنگجوؤں نے ایک ڈمی اسرائیل آرمی بیس پر حملہ کرنے کی پریکٹس کی۔ دوستو، اسرائیلی آبزرویشن ٹاور اور ایک ہائی آبزرویشن باکس کے 1.6 کلومیٹر کے دائرے میں تھا، جس کو بنانے میں اسرائیل نے کئی ملین ڈالر خرچ کیے۔ یہ ڈمی بیس زمین سے کئی کلومیٹر نیچے تک کھودی گئی تھی، اس لیے یہ ہو سکتا ہے یہ فوری طور پر کسی قریبی اسرائیلی پیٹرولنگ میں نظر نہ آئی ہو، لیکن دھماکوں سے اٹھنے والا دھواں تو مانیٹرنگ کرنے والوں کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے ان اسرائیلی جگہوں کو ٹارگٹ کیا، شہریوں کو یرغمال بنایا اور سیفٹی پرپس کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ 10 ستمبر 2023 کو غزہ کے آرمی گروہ کے کنٹرول روم نے اپنی ٹیلی گرام چینل پر آرمی یونیفارم پہنے ایک شخص کی پکچر پبلش کی۔ اس کے 2 روز بعد اسٹرانگ پلرز کی چوتھی ڈمی ملٹری ایکسرسائز کو شروع کیا گیا اور 7 اکتوبر تک کی جانے والی تمام پریکٹس کی ریہرسل کی گئی۔ دوستو، ریہرسل کے دوران جنگجوؤں کو ایک ڈمی عمارتوں پر ریڈ مارتے اور اندر موجود ایک ڈمی ٹارگٹ پر فائرنگ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ حماس کی طرف سے 7 اکتوبر کو 3 دن بعد پوسٹ کی گئی ایک ٹریننگ میں دکھایا گیا ہے کہ بائکوں کو راستہ دینے کے لیے وہاں موجود بیریئر کو توڑا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو اسرائیل میں یہودی آبادی تک پہنچنے کے لیے استعمال کی گئی۔ اسرائیلی آرمی کے کمانڈو رپورٹس کے مطابق 7 اکتوبر سے پہلے غزہ کی پٹی میں حماس کے تقریباً 30,000 جنگجو موجود تھے۔ حماس اب تک دوسرے فنکشن کی سپورٹ کے بغیر بھی فلسطینی آرمی گروہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور ان گروہ کو ساتھ ملانے کا مقصد غزہ کے اندر اپنی تعداد کو بڑھانا تھا۔ اسرائیلی آرمی کے ایک اندازے میں 7 اکتوبر کو حملوں میں 1500 جنگجو شامل ہوئے۔ اب جنگجوؤں کی صحیح تعداد جو بھی ہو، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ غزہ میں مسلح کارکنوں کی تعداد کا یہ صرف ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ لبنان کے فارمر بریگیڈیئر جنرل بشام جابر کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کی پلاننگ کے بارے میں صرف حماس ہی جانتا تھا، اور اس نے دوسرے گروہ کو اسی دن شامل ہونے کو کہا۔ دوستو، اسرائیل کو یہ تسلیم کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں کہ 7 اکتوبر کے واقعات کو روکنے کا موقع اس نے ضائع کر دیا۔ اسرائیل کی ملٹری انٹیلیجنس اور حکومت کے لیے ان واقعات کے رزلٹ کافی بھیانک ہو سکتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ دوستو، اپنے کمنٹس میں بتائیں کہ کیا اکیلا حماس اسرائیل کو شکست دے پائے گا اور 57 اسلامی ملک فلسطین کو سپورٹ کریں گے یا نہیں۔ آپ کے پیار اور محبت کا شکریہ۔